بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے پاکستان کی سب سے بڑی خفیہ ایجنسی پر بڑے سنگین الزامات عائد کر دیے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھے گئے خط میں ان 6 ججوں نے جسٹس سٹائی شوکت صدیقی کے کیس کا حوالہ دے کر ان کی طرف سے 2018 میں لگائے گئے الزامات پر تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ بھی ڈیمانڈ کیا کہ سپریم جوڈیشل کونسل یہ بھی دیکھے کہ ایجنسیوں کی عدالتی معاملات پر مداخلت 2018 کی طرح کیا اب بھی تو جاری نہیں۔ اپنے خط میں ان 6 ججوں نے مختلف واقعات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ مبینہ طور پر کس طرح ججوں پر خفیہ ایجنسیوں کی طرف سے ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ان کے قریبی عزیزوں کو ہراسا اور ان پر تشدد تک کیا گیا۔ ایک جج کے سرکاری گھر کے بیڈ روم اور ڈرائنگ روم میں ویڈیو ریکارڈنگ کے آلات فکس کیے گئے۔ اس خط نے ایک بھونچال پیدا کر دیا ہے۔ اگر ایک طرف تحریک انصاف ان ججوں کو ہیرو بنا پیش کر رہی ہے اور یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ 6 ججوں کے خط کے بعد عمران خان کے خلاف دی گئی تمام سزاؤں کو کالعدم قرار دیا جائے، تو دوسری طرف نون لیگ کے رہنماؤں کی طرف سے ان ججوں کو اپنا ماضی یاد کروایا جا رہا ہے، جب ان میں سے کچھ مبینہ طور پر کسی کے دباؤ پر نون لیگیوں کے خلاف فیصلے دیتے تھے۔ خواجہ صادق رفیق نے یاد کرایا کہ چند سال پہلے جب وہ اور ان کے بھائی اسلام آباد ہائی کورٹ راداری ضمانت لینے کے لیے آئے تو ان کا ججوں نے مذاق اڑایا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ چلے اچھا ہوا اب ضمیر جاگ رہے ہیں۔ نون لیگ کے ہی سینیٹر عرفان صدیقی نے سوال اٹھایا کہ ان 6 ججوں نے مبینہ مداخلت پر خود ایکشن لینے اور دباؤ ڈالنے والوں کا نام لینے کے بجائے کیوں معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل بھیج دیا۔ صدیقی صاحب کا کہنا ہے ایسے موقع پر جب 9 مئی کے مجرموں کو سزائیں دی جانے کی توقع، ان ججوں کے خط نے ایک مخصوص پارٹی کی سہولت کاری کا کام کیا ہے۔ انہوں نے ان 6 ججوں میں شامل چند ججوں کو یاد دلایا کہ وہ چند سال پہلے تک کیسے فیصلے کر رہے تھے۔ بار کونسلز کی طرف سے ان ججوں کے خط لکھے جانے کو سراہا جا رہا ہے، جبکہ ایک وکیل صاحب نے سپریم کورٹ میں درخواست ڈال دی کہ ان ججوں کے خط کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ اس درخواست میں الزام لگایا گیا کہ یہ خط شدہ منصوبہ کے تحت لکھا گیا جس نے عدلیہ کو سکینڈلائز کیا۔ تحریک انصاف سمیت مختلف اطراف سے اس خط پر تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، جو میری نظر میں ایک بہترین تجویز ہے۔ اس سلسلے میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ کب اور کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ ایسا معاملہ کے حل کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل شاید مؤثر ادارہ نہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ کیا جو الزامات ججوں نے لگائے اس میں کتنی حقیقت ہے، اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ایجنسیوں کی عدلیہ کے معاملات میں مداخلت ہے تو اسے روک جانے کے لیے کیا کیا جائے۔ 6 ججوں نے اپنے خط میں اگرچہ جسٹس سٹائی شوکت صدیقی کے الزامات اور ان الزامات کی بنیاد پر سابق ISI چیف جنرل فیض حمید کا نام لکھ کر تحقیقات کا مطالبہ کیا، لیکن خود اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کا ذکر کر کے کسی ایجنسی کے افسر یا اہلکار کا نام نہیں لیا۔ ان ججوں کے خط سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ ان کو اپنے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر اعتماد نہیں۔ ایک بات جو میں نے محسوس کی کہ جسٹس شوکت صدیقی کے حوالے سے آج جو بات کی جا رہی ہے وہ ماضی میں ان ججوں اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے دوسرے ججوں کی طرف سے کیوں نہیں کی گئی۔ شوکت صدیقی کو ان کے الزامات پر نوکری سے نکال دیا گیا، لیکن کوئی ایک جج بشمول اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے نہ بولا۔ صدیقی صاحب نے کوئی 5-6 سال بہت مشکلات دیکھی، ان کے کیس کو سپریم کورٹ تک میں نہیں سنا جا رہا تھا، بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چند ایک جج شوکت صدیقی صاحب کے نام لینے پر چڑھ جاتے تھے۔ اگر شوکت صدیقی کے ساتھ ان کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اپنے ہی جج کھڑے ہو جاتے تو آج شاید بہت کچھ بدل چکا ہوتا، عدلیہ کی حالت میں شاید کچھ بہتری بھی نظر آ رہی ہوتی۔ چلے دیر آئے درست آئے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے شوکت صدیقی کو ایک قابل تقلید مثال کے طور پر پیش کیا۔ سیاستدان اور سیاسی جماعتیں ان ججوں کے خط پر اپنے اپنے مفادات کے مطابق سیاست کریں گے، لیکن اہم بات یہ کہ جو انہوں نے ایجنسیوں پر الزامات لگائے اس پر فوری تحقیقات کی جائے، اور اس کے لیے قاضی فائز عیسیٰ کو فوری فیصلہ کرنا ہوگا۔